اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو وش کرتا ہے، ہیپی نیو ایئر کہتا ہے، نئے سال کی مبارکباد دیتا ہے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ آپ کو ان کے کلچر سے ایک عقیدت اور محبت ہے، وہ پسند ہے، جس کی وجہ سے آپ کسی دوسرے کو بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بغیر پسند کے کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتا، لیتا نہیں ہے۔ جیسے بتایا جا رہا تھا کہ ہمیں چیزیں پسند آتی ہیں، کسی ایکٹر کی ایکٹنگ پسند آتی ہے، اس کا لباس پسند آتا ہے، تو پسند کی بنا پہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو وش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کا کلچر پسند ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کیا ہمارے کلچر کی بات کوئی بھی، ان کو بھی کوئی ایسی چیز ہے جو پسند ہے؟ کوئی مسلمانوں کی ایسی بات ہے جو ان کو پسند ہو اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا ہو یا کبھی انہوں نے وہ چیز اپنائی ہو؟ ہماری چھوٹی عید ہوتی ہے، عید الفطر، کبھی انہوں نے منائی ہے؟ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کبھی انہوں نے منائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہی صرف ان کے ساتھ محبت ہے، ان کو ہم سے کوئی محبت نہیں۔ وہ تو ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسلام کے خلاف مجتمع ہو چکے ہیں، سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور اسلام کی کمر توڑنے کے لیے وہ سارا اپنا یونٹی اور اتحاد کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ختم کیا جا سکے اور ان کا کلچر ختم ہو سکے، ان کا نام و نشان ختم ہو سکے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان میں وہ کوالٹیز ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجار تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گندم بیچتا ہے، کوئی اجناس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی یمن میں جاتا ہے، کوئی شام میں جاتا ہے، کوئی اردن میں جاتا ہے، دور دراز کے علاقوں میں۔ جب وہ دوسرے علاقوں میں جاتے تھے تو کیا سناتے تھے؟ جا کے قرآن کی آیات لمبی لمبی پڑھ کے نہیں سناتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آؤ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، ہم تمہیں قرآن کی آیات سناتے ہیں، سورہ بقرہ پوری شروع سے لے کے آخر تک سنا دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنا عمل دکھاتے تھے۔ ان کے عمل کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کا اخلاق دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کا سٹائل دیکھ کے، ان کی ایمانداری دیکھ کے، ان کی امانت دیکھ کے، ان کی پاسداری دیکھ کے لوگوں نے یہ کہا کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کو انہوں نے آئیڈیل بنا لیا، نمونہ بنا لیا، اور خود کو اس میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہمیں کوئی پرسنالٹی پسند آ جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا بننا چاہیں، اور اس طرح کی عادات اپناتے ہیں، اس طرح کے طریقے اپناتے ہیں، اور اس کی طرح کا ایکسنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ گفتگو کرتا ہے ہم بھی ویسے گفتگو کریں۔ انسان اس سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے تم کس سے مرعوب ہو کے کامیاب ہو سکتے ہو؟ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کو تم سامنے رکھو گے، جس کی کوالٹیز کو تم سامنے رکھو گے، جو حقیقتاً مومن ہے، جس پر اللہ نے شریعت کو اتارا ہے اور جس کے جیسا بننا اللہ نے سنت قرار دے دیا ہے، اور وہ ایک ہی ذات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حضور کا کلچر نہیں اپناتے، گورے کا کلچر اپناتے ہیں، ہمیں گورے سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کی دعوت کو، تبلیغ کو، طریقے کو، اطوار کو اور اس کے نظریات کو قبول نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، گوروں کے نظریات کو، آئیڈیالوجی کو، سائنس کو، لاجک کو لے لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے یورپ کو ترجیح دے رکھی ہے اور اسلام کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ سیدھی سیدھی صاف صاف بات ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں جو صفات مومنوں کی بیان کی ہیں، وہی صفات تو یورپ والے اپنے اندر اپلائی کر رہے ہیں۔ وہی عمر لا تو انہوں نے وہاں قوانین ضوابط بنا رکھے ہیں۔ عمر's لا کے نام سے ایک قانون وہاں چلتا ہے،
ہماری عادات اپنا کے وہ آگے نکل گئے ہیں، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا، تعلیمات چھوڑ دی ہیں، ہم نے وہ کوالٹیز کو پس پش ڈال دیا جو اللہ نے قرآن میں بیان کی تھی۔ اگر تم ایسا بنو گے تو کائنات تمہارے نقش قدم پہ چلے گی، دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی اگر تم یہ بن کے دکھا دو۔ تمہارا ٹارگٹ یہ ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ انما، یہ انما کا جو کلمہ ہے نا، یہ ہے کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں، کہ اور کچھ ہے ہی نہیں، بات ہی یہ ہے انما۔ وہ بات کون سی ہے؟ المؤمنون، مومن لوگ وہی ہیں، اس کے علاوہ مومن ہو نہیں سکتے۔ کون سے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے ایک دم سے۔ وجلہ کہتے ہیں آپ اچانک کسی پگڈنڈی پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے رستے کے سامنے آپ کے کھائی آ جائے اور اچانک سے آپ نیچے دیکھیں اور آپ کی آواز نکلے، آگے کیا چیز آ گئی ہے، نیچے گر جائے گا۔ تو وہ جو خوف ہوتا ہے کہ اچانک کوئی چیز سامنے آ جائے، وہ کھائی آ جائے، اس کھائی سے خوف انسان کو آتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجلہ۔ جب اللہ کی حدود کو انسان پامال کرنے لگتا ہے، ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، صراط مستقیم پہ چلتے 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 آگے کھائی آ جاتی ہے، گرنے لگتا ہے، تو پھر اس کا جو ڈر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے نام سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے کسی مجلس میں تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے، مومن کی نشانی ہے۔ یہ کوالٹی ہمیں پیدا کرنی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوالٹی ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے کیا بڑھتا ہے؟ یہ ہمیں خود دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص، اس کو شدید بخار ہے اور 102 بخار پہ وہ 2 پیناڈول ایکسٹرا کھا لیتا ہے۔ پیناڈول ایکسٹرا کھانے کے بعد وہ باہر جاتا ہے مارکیٹ میں، سامنے دیکھا تو بہت خوبصورت ایک آئس کریم والا لے کے جا رہا ہے اسکوپ، اور کلفہ آئس کریم، آپ کا دل کیا اور بخار شدید ہے، آپ نے وہ کلفہ آئس کریم بھی کھا لی۔ تو یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک طرف آپ نے اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے، بخار کو ختم کرنے کے لیے دوا لی، اور دوسری جانب پھر وہی بیماری آپ نے خرید کے کھا لی جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے ٹھنڈ میں۔ تو آپ نے ایکول کر دیا نا، نتیجہ تو 0 نکلا۔ یہی حال ہمارا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے ایمان کو خرید کے لے جاتے ہیں اور یہاں سے ایمان اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بڑا ایمان ہوتا ہے، دل شاد ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، گھر میں بیوی بچوں میں الجھ جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ہم سے بڑا تو گناہگار ہی کوئی نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے ایمان کو اپنے سینے میں بھر کے لے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم جا کے وہ ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، جیسے پیناڈول کھا لی اور بعد میں پھر آئس کریم کھا لی اور پھر دوبارہ بیماری واپس آ گئی۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، اگر ایمان کو ہم لے رہے ہیں تو اس ایمان کو بچا کے کیسے رکھنا ہے، باقی کیسے رکھنا ہے، کیونکہ ایمان کو پالش کرنا پڑتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہے، اور دل کو پالش کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب یہ قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ان کا دل جو ہے وہ سیکل ہو جاتا ہے، پالش ہو جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے، اور اس ایمان کو بار بار انسان کو حرارت دیتے رہنا چاہیے۔ اور اس ایمان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: لو آف اللہ، ہوپ آف اللہ، اور فیئر آف اللہ۔ جب آپ کے دل میں اللہ سے محبت ہے، اور محبت بھی خالص ہونی چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ محبت اللہ سے بھی ہے اور غیر اللہ سے بھی ہے۔ خالص اللہ کے ساتھ جب محبت ہو، اور پھر وہ کامل محبت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومن کی محبت کہا ہے، ایمان والے کی محبت کہا ہے، اور وہ سب سے اشد ہوتی، شدید ترین ہوتی ہے۔ یعنی ساری محبتوں پہ اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ آپ کی دوستوں کی محفل چل رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کی محبت غالب آ گئی ہے۔ آپ کی مووی چل رہی ہے اور اذان ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں ایک تو مووی دیکھنا گناہ ہے، اور اوپر سے جب اللہ کا بلاوا آ گیا حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آپ نے کہا کہ نہیں، کامیابی اسی میں ہے کہ میں 2 گھنٹے کی پوری کر لوں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، نماز پڑھیں گے، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو جب اللہ کا بلاوا آ گیا، اگر تو آپ نے اس کامیابی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اللہ کے آوازے کو آپ نے تسلیم کر لیا، مسجد میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت خالص ہے، اللہ کے ساتھ آپ کی محبت کامل ہے۔ وہ ایک شخص تھا، بازار میں جا رہا تھا، ایک حسین عورت اس نے دیکھی تو اس سے پرپوز کر دیا، اسے کہا کہ تم مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہو اور میں ساری کائنات سے بڑھ کے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا مجھے ساری کائنات کی چیزوں سے بڑھ کے تجھ سے محبت ہے اور بڑی عقیدت ہے تجھ سے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم انتہائی خوبصورت ہو، اور اس کے اوصاف بیان کرنے شروع کر دیے، تمہارا بولنے کا سٹائل بڑا اچھا ہے، تمہارے بال بہت پیارے ہیں۔ تو اس نے کہا اس سے بھی پیاری میری بہن ہے، وہ پیچھے آ رہی ہے، ذرا مڑ کے دیکھو۔ اس نے مڑ کے دیکھا اور اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ اس نے کہا اگر تمہیں مجھ سے حقیقی محبت ہوتی تو کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھتے۔ یہ جو حقیقی محبت ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ہمیں، کہ جب اللہ ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے کرنا محبت، کون سا کام ہے تیرا جو میرے سے نہیں ہوتا بتا۔ محبت غیر اللہ کی طرف تب جائے نا کہ جب اللہ سے محبت تو نے ڈالی ہے اور اس کا صلہ نہیں ملا، اس کا ریوارڈ تجھے اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ذراع آتا ہوں، ذراع اس کو کہتے ہیں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے، وہ کہتا ہے میری طرف آؤ اسے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی سلامتی میں لے لیتا ہے، اللہ اس کو اپنی عافیت میں لے لیتا ہے، اللہ اس کو سمیٹ لیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام اللہ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ سے خالص محبت۔ اور پھر اس کے بعد انسان کو امید ہونی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ایسی ذات ہے، اگر میرے ساتھ اللہ ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات اگر مل جائے، لو اجتمعت الانس والجن، سارے انسان اور جن مل جائیں میرا نقصان کرنا چاہیں، جب تک اللہ میرے ساتھ ہے میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان میں امید واثق ہونی چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اور جب ایسا یقین انسان میں بلٹ ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو واقعتاً اس کا کبھی نقصان نہیں، نہ مالی نقصان نہ جانی نقصان۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص تھا، وہ دمشق کی منڈی سے لوگوں کا سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچایا کرتا تھا، سروس دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ اس کے اوپر سامان کو لاتا اور لے جاتا۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے اپنا سامان اس کے گدھے پہ رکھا اور کہا کہ فلاں راستے کی طرف، جنگل کا راستہ تھا، اس کی طرف مجھے لے کر چل، میرا گھر وہاں پہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میں آج تک کبھی اس راستے کی طرف گیا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا راستہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی نقصان ہو جائے، تیرا بھی اور میرا بھی، تو میں تجھے دوسرے راستے سے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اسی راستے سے جانا ہے، میرا ٹریک ہی وہ ہے، میرے گھر کا راستہ ہی وہ ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ شام کا وقت تھا، وہ اپنے گدھے کو لے کر چل پڑا، اس کا سامان اوپر رکھ لیا۔ راستے میں جا کر وہ جو شخص تھا جس کا سامان تھا، اس نے اپنا خنجر نکالا اور کہا کہ نکال، جو تیرے پاس ہے وہ اپنے سارے دینار مجھے دے دے۔ وہ اب پریشان ہو گیا، غریب آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ میرا گدھا ہے اور چند دینار میرے پاس ہیں، تو مجھ پر اگر رحم کرے گا، مجھ پر شفقت کرے گا تو یہ دینار میرے بچوں کے کام آ جائیں گے، میں شام کو ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے جاتا ہوں، میرے بچے تجھے دعائیں دیں گے، میں تجھے دعا دوں گا۔ اس نے کہا یہ مجھے لیکچر نہ سنا، زیادہ باتیں نہ سنا، پیسے نکال۔
اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر مار تو مجھے رہا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھیے ساری لاشیں، جنگل تھا نا، جنگل میں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ اس نے کہا یہ سارے بندے میں نے قتل کیے ہیں، اگر تو مجھے اپنا مال نہیں دے گا، اسباب نہیں دے گا، پیسے نہیں دے گا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر مجھے میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے، اسے فوراً اللہ یاد آتا ہے، جب مصیبت میں پڑتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے، فوراً اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ اور مومن کی یہ بھی علامت ہے کہ وہ غم میں بھی اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ غم میں تو انسان کو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، بیمار ہو تو کبھی اس طرف پلٹتا ہے، کبھی اس طرف پلٹتا ہے، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، اللہ مجھے شفا، اللہ مجھے شفا دے۔ مومن تو ہے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ تو اب اس مومن کے اوپر غم آ گیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور کہتا ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں نماز میں کیا پڑھنا ہے اسے کچھ پتہ نہیں تھا، کہاں سے شروع کرنی ہے نماز بھول گیا۔ ٹینشن اتنی تھی کہ مجھے میری موت میرے قریب سر پہ منڈلا رہی ہے، یہ بندہ مجھے قتل بھی کرے گا، میرا مال بھی لے جائے گا، موت منڈلا رہی ہے۔ ایسی کیفیت میں کہاں یاد رہتی ہے کوئی چیز، نماز بھی بھول گیا وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی۔ اور کیا پڑھ رہا ہے نماز میں؟ اللہ اکبر کا ہے اور ایک ہی آیت پڑھ رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے وہ ذات کہ جو مضطرب شخص کی دعا کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے؟ کون سی وہ ذات ہے کہ جو پریشان شخص کے دل کی کیفیت کو جانتی ہے اور اس کی پکار کو سننے والی اللہ کی ذات ہے؟ وہ بار بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہا ہے، پڑھتے جا رہا ہے، پڑھتے جا رہا ہے۔ اور دوسری رکعت میں جب وہ ابھی سجدے سے سر اس نے نہیں اٹھایا تھا کہ ایک طرف سے گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، آواز سنائی دی اس کو، اور آواز آتی ہے اور اچانک سے ایک چیخ نکلتی ہے اور اس بندے کا قتل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ خود قتل ہو جاتا ہے اور زمین پہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس بندے نے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا اور دیکھا کہ ایک سفید پوش شخص ہے، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کے واپس جانے لگا۔ اس نے اس کا پلو پکڑا، کہا کہ اللہ کے بندے کون ہے تو کہ جو اس رات کی تاریکی میں میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں جس سے تو ابھی پکار رہا تھا، جس سے تو کہہ رہا تھا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے کہ جو ڈوبے ہوئے دل کی پکار کو سننے والا ہے؟ جس کو تو نے پکارا تھا میں اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو انسان کا جب یقین کامل ہو اور مومن کی جب مراد کامل ہو اور اللہ سے اس کا ایک خاص تعلق ہو تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے، اس کی نصرت اور تائید کے لیے اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے جب اس کو امید ہو، امید واثق ہو۔ اور تیسری چیز اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف، تقوی، پرہیزگاری، اور یہ انسان میں لازمی جز ہے ایمان کی کاملیت کے لیے۔ اگر انسان کو کسی سے ڈر نہیں ہے تو وہ سیدھا سیدھا فرعون بن جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی سوسائٹی میں ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس بڑا مال اور دولت ہے تو وہ اپنے سے چھوٹے کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، اس پہ ظلم کرے گا۔ اگر اس کو یہ یقین نہ ہو کہ میرے اوپر بھی کوئی ذات ہے، اللہ ہے جو مجھے قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے سوال کیا جائے گا تو نے ظلم کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ یہ ڈر اللہ کا جو ڈر ہے یہ ہونا لازم و ملزوم ہے ایک مومن کے دل میں۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ چھوٹوں پہ تو ظلم ہی کرے گا نا، سوسائٹی میں وہ کیا خرابیاں پیدا کرے گا۔ جیسے فرعون کو ڈر نہیں تھا، اس نے کہا انی انا اللہ، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو جب کوئی شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرعونی خسرت کو اختیار کر رہا ہے، اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے والد کا ایک واقعہ ملتا ہے، مبارک ان کا نام تھا۔ ایک امیر آدمی نے ان کو اپنے باغ میں رکھ لیا اور کہا کہ تم میرے ان کھیتوں کو، کھلیانوں کو اور میرے اس باغ کو، کھجور کے باغ کے درخت، ان کو پانی دیا کر۔ اور بہت سارے سنترے کے اور نارنجی کے باغ تھے تو وہ اس کو پانی دیا کرتے تھے۔ 5 سال گزر گئے۔ 5 سال کے بعد ایک دفعہ لمبے عرصے کے بعد مالک آیا اور اپنی نشست پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ مبارک ایک بہت خوبصورت اور اچھا پھل لے کے آؤ، سنترا لے کے آؤ میرے لیے۔ تو
تو مبارک رحمہ اللہ جاتے ہیں اور ایک سنترا اتار کے لے آتے ہیں، ایک مالٹا اتار کر سامنے پیش کیا۔ جب اس نے کھایا تو وہ کھٹا تھا، ترش اس کا ذائقہ تھا۔ اس نے کہا کہ ایک اور اتار کے لے کے آؤ، یہ تو کھٹا ہے۔ وہ ایک اور اتار کے لے کے آئے، پھر وہ بھی کھٹا نکلا۔ تو مالک کہنے لگا مبارک تم کیسی عجیب ہو، تمہیں 5 سال ہو گئے اس میں کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کون سا کھٹا ہوتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مالک آپ نے مجھے پانی دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، مجھے پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ اگر مجھے پھل کھانے کی اجازت ہوتی تو مجھے پتا ہوتا نا کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے۔ میں نے آج تک 5 سال ہو گئے ہیں، میں نے ان کو پانی دیا ہے لیکن آج تک اس کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے ڈر، خوف کہ اگر کسی کا حق مارا جائے گا، کسی پہ ظلم کیا جائے گا تو پھر اللہ کی ذات ہے اس کا حساب لینے کے لیے، اللہ کی ذات ہے پکڑ کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، کسی کا حق ماریں گے تو یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ مومن ایسا کبھی نہیں ہوتا، مومن تو آئیڈیل ہوتا ہے نا۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کے اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نمونہ بنیں، ہم میں ایسی صفات ہوں۔ والذین لا یشہدون الزور، مومن لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ نے کہا کہ مومن کوئی ایلین نہیں ہوتے، کوئی اوپر کی مخلوق نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ زمین پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ یمشون، لیکن ان کی چال ڈھال، ان کا چلنے کا انداز، طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مومن شخص ہے، یہ اسلام کا پیروکار آدمی ہے۔ اس کے اطوار سے، اس کے طریقے سے، لباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً دیندار آدمی ہے، یہ مومن آدمی ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ نے اس کو اپنا بندہ کہا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، وہ خیانت کار نہیں ہوتے، اور ہمیشہ وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ سچائی پہ مبنی باتیں کرتے ہیں۔ اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تقوی اتنا تھا نا، پرہیزگاری اور ڈر اللہ سے، اور پھر یقین کامل۔ وعلی ربہم یتوکلون، اگلی آیت کا جو ٹکڑا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنے رب پہ اس کا توکل ہوتا ہے۔ اور ہمارا توکل اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ مجھے وہ چیز ملنی ہے، اگر میری قسمت میں ہے تو میری قسمت میں اللہ نے لکھی ہے، وہ مجھے مل کے ہی رہے گی، یہ یقین ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر میری قسمت میں ہے تو ایسا نہ ہو کہیں وہ میری قسمت سے نکال دی جائے میرے کسی گناہ کی وجہ سے، میں اس کو جلدی سے جلدی حاصل کروں۔ وہ جاب ہے یا انسان کی کوئی بھی خواہش ہے تو وہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے جلدی مل جائے۔ انسان بہت بے صبرا ہے، صبر نہیں ہے اس میں۔ تو اس وجہ سے انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے، جو لکیر لگی ہوئی ہے، وہ انسان کے حصے اور کھاتے میں آ کے ہی رہنی ہے، اور جب اس کا وقت معین ہے وہ تب ہی ملنی، اس سے پہلے نہیں مل سکتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، یصیبک نصیبک یصیبک ولو تحت الجبلین، جو آپ کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے، اگرچہ وہ دو پہاڑوں کی وادیوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ پڑا ہو، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ وَمَا لَا نَصِيبُكَ يُصِيبُكَ، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے، وَلَوْ تَحْتَ الشَّفَتَيْن، وہ اگرچہ آپ کے 2 ہونٹوں کے درمیان میں بھی آ جائے نا، آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا تو آپ کو کبھی نہیں مل سکتا۔ ایک چیز پہاڑوں کے درمیان میں پڑی ہے، کہاں دور دراز پہاڑوں میں، وہ قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو اللہ آپ تک پہنچائے گا۔ اور اگر آپ کی قسمت میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، آپ اس کو کھانے لگے ہیں، یہاں آپ نے اپنے ہونٹوں کے درمیان میں اس کو کر لیا ہے، قسمت میں نہیں لکھی ہوئی تو موت آ جائے گی اور وہ حلق سے نیچے نہیں اتر سکتی، وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی آپ کے حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کی قسمت ہے، اور اس پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ جو چیز میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پہ توکل کرنے والا مومن ہوتا ہے، اس کا شیوا یہ ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یروشلم پہ حملہ کیا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، ان کا یقین تھا کہ جس دن میری فوج میں، میری آرمی میں سب سے زیادہ لوگ تہجد پڑھیں گے، اس رات اللہ یروشلم کو فتح کر دیں گے۔ اور وہ رات کو اٹھ کے دیکھا کرتے تھے کہ خیموں میں سب سے زیادہ روشنی کس دن ہے،
اور جس دن ان کو سب سے زیادہ خیموں میں روشنی نظر آئی تھی، انہوں نے بھانپ لیا کہ آج کثرت کے ساتھ لوگوں نے اللہ سے یروشلم کو مانگا ہے اور بیت المقدس کی فتح کو مانگا ہے، تو اگلے ہی دن انہوں نے حملے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ اور عیسائیوں کی اور صلیبی جنگیں، آپ کو پتہ 200 سال تک صلیبی جنگیں ہوئی، اور یہ جتنے بھی گورے اور انگریز، انہوں نے مسلمانوں کے ملکوں پر اس وجہ سے حملے کیے تھے کہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے سن رکھا تھا کہ دمشق کی تہذیب اور ثقافت اور حضارت بہت اونچی ہے، بلند مرتبہ ہے، وہاں لوگ مومن رہتے ہیں جو ایک دوسرے کی ہمسائیگی کا خیال کرتے ہیں، حقوق کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو پامال نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمسایہ تھا، اس نے اپنا مکان بیچنے کے لیے لگا دیا، کہا میں 10,000 روپے اپنے مکان کی قیمت لگاتا ہوں، اور لیکن میں اس مکان کو بیچوں گا 20,000 میں۔ لوگوں نے پوچھا کہ 10,000 کا مکان ہے، پراپرٹی ریٹ جو چل رہا ہے، تمہارے پلاٹ کا ریٹ ہے، اتنا ملبہ تمہارے مکان کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ تو 10,000 دینار بنتا ہے، تو تم 20,000 کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ پورے علاقے میں خراسان میں آپ کو عبداللہ بن مبارک جیسا کوئی ہمسایہ نہیں ملے گا، یہ مومن ہمسائے کی وجہ سے 10,000 دینار اوپر ہے۔ آپ کو ہر جگہ پہ ہمسائے ملیں گے، لیکن ہمسائے آپ کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے۔ تو یہ 10,000 دینار میرے مکان کی قیمت ہے، 10,000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے جو میں لے رہا ہوں۔ جو اس کا ہمسایہ بنے گا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، اتنے بڑے محدث کی ہمسائیگی۔ تو پھر جب ایمان والی کوالٹی بندے میں ہوتی ہے تو لوگ اس کو پھر ترجیح دیتے ہیں، پھر اس کو پریورٹی ملتی ہے، پھر لوگ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ واقعتاً اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کے جیسا بن، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرو۔ اور 200 سال تک صلیبی جنگیں ہونے کے بعد ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ہم ان سے کبھی بھی جنگ میں جیت نہیں سکتے، کیونکہ یہ واقعتاً حقیقی مومن ہے، ایمان کی رمق ان کے دل میں موجود ہے، اور جب تک ان میں ایمان موجود ہے تب تک ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ اور ایمان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو بے حیا بنا دیا، مسلمانوں میں سے حیا کو ختم کر دیا۔ حدیث مبارکہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم سے یہ حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو، پھر اللہ کا ذمہ نہیں رہ جاتا، پھر تم بری الذمہ ہو جاتے ہو، جو مرضی گناہ کرو۔ جب حیا ہی ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی بھی مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے الا کہ ان کو گندا کر دو، ان کی سوچیں گندی کر دو، ان کی نظریں گندی کر دو۔ جب یہ ذہنی انتشار میں پڑ جائیں گے، ان کی سوچیں ہر وقت بری چیزیں سوچتی رہیں گی اور ان کی ترجیحات غلط ہو جائیں گی، اور یہ کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن کو سوچیں اور سمجھیں گے نہیں، اور اس میں فہم نہیں پیدا کریں گے۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ صحابہ کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا، تو جواب دینے والے نے کہا کہ جیسا تمہارا واٹس ایپ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم روزانہ کتنی بار واٹس ایپ آن کرتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، ہماری پوسٹ پہ کتنی لائک آ گئے ہیں، کتنے کمنٹ آ گئے ہیں، چین نہیں آتا۔ ٹویٹر پہ ایک پوسٹ ڈالا اور پھر دیکھا کتنے لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیے ہیں، کتنوں نے لائک کیا ہے۔ یہی تعلق تو صحابہ کا قرآن کے ساتھ تھا، وہ بار بار کھولتے تھے قرآن مجید کو، کبھی کہیں سے پڑھتے ہیں، کبھی کہیں سے پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں کی صفات کون کون سی بیان کی ہیں۔ جیسے ہم لائک اور کمنٹ دیکھتے ہیں، اس طرح وہ بھی یہ چیزیں دیکھا کرتے تھے، ہمارے بارے میں کیا حکم آیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک آیت پڑھتے تھے، اگلی آیت تب تک نہیں سیکھتے تھے جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے۔ ہم روزانہ اگر اللہ توفیق دیتا بھی ہے، پڑھتے بھی ہیں، تو کتنی ہے جس پہ عمل کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام اور قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے۔ ہم خود کو، وہ جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے ہیں نا، ان کا بہت معروف ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ ہمارا وہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ صرف ہماری واہ واہ کریں اور ہمیں کہیں کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ بہت اچھے کام کرتا ہے، یہ الفوظ کا حصہ بھی ہے، ٹیم کا حصہ بھی ہے، اس نے نماز چیلنج کو بھی پورا کیا ہے، نمازیں بھی پوری پڑھتا ہے، اس کو انعام بھی ملا ہے، اتنے پیسے بھی اس نے لیے ہیں، اور مثالیں دیں۔ لیکن اندر ہی اندر سے ہم جہاں ہمیں موقع ملتا ہے نا ڈنڈی مارنے کا، ہم ضرور مار دیں، موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ہمارے سامنے ماں باپ بیٹھے ہو نا، تو کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، والدین گھر پہ سامنے بیٹھے ہوں
تو کوئی بھی بری حرکت نہیں کرتا. والدین اٹھ کے چلے جائے تو ایک سکون سا ہو جاتا ہے کہ اب جو مرضی کرتے رہو. تو یہی حالت ہماری ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا یہ کنسیپٹ ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے, تو پھر ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا, ہمیں یقین نہیں پیدا ہوتا, اور جب یقین ہمارا ٹوٹ جاتا ہے فوراً سے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے, فوراً سے ہمیں وہ چور رستہ مل جاتا ہے کہ ہم اب گناہ کر لیں. تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں. مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کل اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں آج اس سے 1-2 زیادہ ہی کرے گا. اس کی نیکیوں میں کبھی کمی نہیں آتی. وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. آپ نے پچھلا سال 2022 پورا گزار لیا ہے, اور ہر بندہ خود, وہ مقولہ بھی ہے عربی کا کہ گھر والا خوب جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے. گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ماحول چل رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا چیزیں ہیں جو کمزوریاں ہیں, میرے اندر کون سے گناہ ہیں جو میں پچھلے سالوں سے کر رہا ہوں, اور 2022 میں نے کون سی موویز دیکھی ہیں, کیا میں نے سانگ سنے ہیں, اور کتنا میں نے دل لگایا ہے موسیقی کے ساتھ. یہ نہیں میں کہتا کہ موسیقی سے انسان کا دل نہیں لگتا, یہ نشہ ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا لے لیا نا, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس چیز میں نشہ ہو اور اس کی زیادہ مقدار حرام ہے نا, تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اگر شراب اتنی پینا حرام ہے تو اتنی سی پینا بھی حرام ہے. لہذا موسیقی اگر حرام ہے نا, تو آپ نے پوری مووی دیکھ لی ہے یا آپ نے 10 گانے سن لیے ہیں, تو ایک گانا یا اس کا تھوڑا سا لیرکس سن لے, وہ بھی حرام ہے آپ کے لیے. کیوں؟ آپ اس پہ لگ جائیں گے. پھر یہ ایک نشہ ہے جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے, کھینچ لیتا ہے اپنی طرف, اور پھر انسان کو یہ اندر سے بزدل بنا دیتا ہے. جب دل ٹوٹتا ہے پھر وہ سیڈ سانگ سنے گا, پرانے نکال کے گانے سنے گا, اور پھر سن کے خود ہی اندر سے روتا رہے گا, کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں. اللہ نہیں یہ چاہتے کہ تم ٹوٹو. اگر ٹوٹ گئے ہو تو اللہ چاہتے تم دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنا مستقبل سنبھالو, اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤ. اللہ کبھی نہیں یہ چاہتے کہ میرا مومن بندہ جو ہے وہ ہتھیار پھینک کے بیٹھ جائے اور اتنا دل اس کا ٹوٹ جائے اور وہ پستی میں جاتا جائے اور ہر وقت روتا رہے. ہاں روئے اللہ کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے. یہ ساری چیزیں انسان کو حاصل کرنی ہے اور مومن کو حاصل کرنی ہے.